میاں بیوی میں اگر یہ ایگو ہم ختم کر دیں کہ بھائی یہ مجھ سے دور ہو رہا تھا، یہ مجھ سے دور ہوتا ہی چلا جائے، کوئی بات نہیں، تو اٹس نیور گوئنگ ٹو ورک. مجھ سے دور ہو رہا ہے یا مجھ سے دور ہو رہی ہے، تو ہم واپس اس کانورزیشن پر آتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو دوبارہ سے جاننا شروع کرتے ہیں. میں نے یہ بات پہلے بھی عرض کی کہ یہ ہیومن نیچر ہے کہ ہم ایک دوسرے سے بور ہو جاتے ہیں، ہم ایک دوسرے کی سوچ سے اختلاف کرنے لگتے ہیں، ہم بہت انفلوئنسڈ ہوتے ہیں، جو کہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. ہم بہت انفلوئنسڈ ہوتے ہیں، کسی اور کی شادی دیکھ کے ہم انفلوئنسڈ ہوتے ہیں. بہت سارے لوگ ہم یہاں پہ ہمیں بیٹھ کے سوچ رہے ہوں گے کہ بھائی پتہ نہیں ان کی شادی کتنی پرفیکٹ ہے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک اسپیس دی ہے بات کرنے کی. اور ایکچولی مجھے ان کا نام بھول گیا، مسعود سم تھنگ، انہوں نے کہا ہے کہ آپ دونوں کا یہ انیشیٹو بہت اچھا ہے کیونکہ لوگ خطبے سن سن کے تھک گئے ہیں. اور یہ طریقہ جو ایک نیچرل طریقہ ہے، مطلب کہ ہر گھر کی یہ کہانی ہے، اس طریقے سے بات کرنے سے ایٹ لیسٹ دماغ کھلتا ہے یا دل مانتا ہے بات کرنے کے لیے. تو the more you turn towards each other, conflicts ضرور ہوں گی، ایک دوسرے سے ہم حیران بھی ہوں گے. کئی دفعہ عامر نے کئی دفعہ کہا بھی ہے کہ میں نے کوئی بات کی ہے، کہیں گے ہیں تم ایسا سوچ رہی تھی، ایسا کیسے ہو گیا؟ اور میں کہتی ہوں آپ کو کیوں نہیں پتا چلا؟ کہتے ہیں اچھا یار اب پتا چل گیا، ٹھیک ہے. چیزیں پتہ چلتی رہتی ہیں ایک دوسرے کی. تو چلے اب سولوشن پہ بات کرتے ہیں، کیونکہ میرا خیال سے لوگ جو ہیں وہ یہ بھی دیکھنا چاہتے ہیں کہ بھائی سولوشن کیا ہے ان چیزوں کا. تو جب شادی میں آپ کو لگے کہ اب وہ سپارک نہیں رہا جو پہلے تھا اور چیزیں آہستہ آہستہ جو ہیں وہ بدلتی جا رہی ہیں، تو ہم ان چیزوں کو واپس کیسے لے کے آئیں؟ یہ اگین کام دونوں کے کرنے کا ہے، خالی ہسبینڈ کا نہیں ہے، خالی وائف کا نہیں ہے، یہ دونوں نے مل کے یہ چیز کرنی ہے، تبھی یہ چیز جو ہے وہ کارآمد ثابت ہوگی. اگر ایک شخص زیادہ ایفرٹ کرتا ہے اور دوسرا اتنی ایفرٹ نہیں کرتا، کئی دفعہ وہ چیز کامیاب پھر بھی ہو جاتی ہے، لیکن اس میں پھر ایک وہ آ جاتی ہے کہ میں کمپرومائز یا میں زیادہ ایفرٹ کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، دوسرا پارٹنر نہیں کر. اس لیے ضروری ہے کہ دونوں ایفرٹ اس چیز میں کریں. جی کون سی ایسی چیزیں ہیں؟ پہلی چیز یہ ہے کہ روز ایک معمول بنا لیں کہ ہسبینڈ اور وائف آپس میں کم از کم آدھا گھنٹہ بات کریں. اور یہ بات آپ کو بڑی عجیب سی لگے گی، لیکن یقین کریں تقریباً میں کہوں گا 50 سے 50 to 55% کپلز جو ہیں وہ ایک دوسرے سے دن میں 10 منٹ بھی بات نہیں کرتے. کام میں بزی ہوتے ہیں، میں سمجھتا ہوں. واپس آ کے کھانا کھایا، ہسبینڈ اپنا جو ہے وہ فون لے کے بیٹھ گیا یا ٹی وی دیکھ رہے ہیں، وائف اپنے بچوں میں بزی ہیں، جیسے بھی ہیں، لیکن بات ہی نہیں کر رہے. جب آپ بات ہی نہیں کریں گے ایک دوسرے سے تو آپ کیسے ایک دوسرے کے بارے میں جانیں گے، کیسے سوچ کا پتہ چلے گا، کیسے چیزوں کا پتہ چلے گا. تو اب اس کے لیے میں جو یہ چیز بتا رہا ہوں، یہ ہم نے آپس میں ڈسکس کر کے اس چیز کے اوپر کام کیا ہے. پلیز اس پہ ذرا فوکس کیجیے گا. پہلی چیز تو یہ کہ کم از کم آدھا گھنٹہ آپ میاں بیوی آپس میں بات کریں، کسی بھی ٹاپک کو لے کے بات کریں، لیکن دونوں نے ٹرن لینی ہے بات کرنے میں. ایسا نہیں کہ ایک شخص بات کر رہا ہے اور صرف دوسرا جو سنتا رہے، نہیں، دونوں کو ٹرنز لینی ہوں گی کہ تاکہ دونوں کو آپ سن سکیں. اور جب یہ چیز ہو رہی ہو، آپ اپنے فونز، اپنی چیزیں، ساری چیزیں رکھ دیں، اس وقت صرف ایک دوسرے کے اوپر فوکس کریں آپ. تیسری چیز کیا ہے جی؟ اوائڈ، مطلب ایک دوسرے کو ایڈوائز نہ دیں. آپ نے اس وقت صرف سننا ہے اور جینوئنلی انٹرسٹ ہونا ہے. سوال پوچھیں، اچھا پھر کیا ہوا، کیسے، نہیں پھر اس کے بعد کیسے ہوا، بالکل آپ یہ پوچھیں، لیکن آپ نے ایڈوائز نہیں کرنا انلیس کہ آپ سے پوچھا جائے کہ آپ کی میں اس کا کیسے حل نکالوں یا کیا کروں. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ ان کی ہر وقت سائڈ لیں. جب یہ بات ہو رہی ہے، آپ کی وائف آپ سے بات کر رہی ہیں کسی ایشو کے بارے میں، اچھا یہ تھا، نہیں پھر کیسا فیل ہوا تمہیں، نہیں یہ تو بڑی واقعی میں ایسا، میں اگر تمہاری جگہ ہوتا تو میں بھی شاید یہی فیل کرتا. یہ جو ورڈز آف افرمیشن ہے، یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، اس سے اگلے انسان کے اوپر بہت فرق پڑتا ہے اور آپ بھی ایک دوسرے کو جانتے ہیں اس طریقے سے. پھر یہ کہ ہم دونوں اکٹھے ہیں اس چیز میں، اس چیز کا یقین دلائیں ایک دوسرے کو. اب ایک دوسرے کے ساتھ افیکشن شو کریں، ہمدردی شو کریں، یہ بہت ضروری بات ہے. ہم ساری دنیا کے لیے تو ہمدردی شو کرتے ہیں، لیکن جو ہمارے گھر والے ہیں، ایک دوسرے کے لیے ہم کئی دفعہ بہت سخت الفاظ یوز کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں سے بچائے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ اپنا اچھا رویہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رکھیں، کیونکہ ان کا سب سے پہلے حق ہے اچھے رویے کے اوپر. اور ویلیڈیٹ کریں ایک دوسرے کی فیلنگ کو، بالکل میں تمہیں سمجھ رہا ہوں یا میں تمہیں سمجھ رہا ہوں. ہم پیرنٹنگ کی بھی جب بات کرتے ہیں، ہم ویلیڈیشن کی بات کرتے ہیں، بچے ویلیڈیشن مانگتے ہیں، بڑے بھی مانگتے ہیں، اسپیشلی شادی شدہ کپل ضرور مانگتے ہیں ویلیڈیشن. اور مجھے کوئی سمجھے یا نہ سمجھے، میں چاہتا ہوں کہ میری بیوی مجھے سمجھے. اسی طرح بیوی یہ چاہتی ہے اور کوئی دنیا مجھے سمجھے یا نہ سمجھے، میں کم از کم یہ چاہتی ہوں میرا ہسبینڈ مجھے سمجھے. بے شک آپ ڈس ایگری کر رہے ہو، لیکن آپ کم از کم میں تمہیں سمجھ رہا ہوں، میں سمجھ سکتا ہوں کہ تمہاری کیا سوچ ہے، میں سمجھ سکتا ہوں کہ تم کہاں سے، کس نظریے سے یہ بات کر رہی ہو. یہ اگر آپ روز اپنا معمول بنا لیں گے تو یقین کریں کہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ آپ کی فونڈنس، آپ کی افیکشن، ہمدردی اور کلوزنس جو ہے وہ بڑھتی جائے گی انشاءاللہ.